الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فرق نمبر 8، سچے انبیاء کی زندگی میں یعنی حیات میں اور بعد از وصال ہر مسلمان فردن صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ان کی زندگی میں، اور جب وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو دونوں صورت میں ہر مسلمان فردن ان پر اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ صلاۃ و سلام ان پر پڑھا جائے۔ سچے انبیاء پر بعد از وصال صلاۃ و سلام بغیر امام، تنہا اور جماعت در جماعت عام مومنین و مومنات پڑھتے ہیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق جل مجدہ نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں ہر مسلمان کو صلاۃ و سلام کا فردن یعنی تنہا اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے۔ جس طرح حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صلاۃ و سلام بغیر امام اور بغیر جماعت کے فرض تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بھی بغیر کسی جماعت اور امام کے صلاۃ و سلام کا فریضہ فردن ادا کیا گیا۔ آج آپ نے سب نے نماز میں اپنے پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی طرح آپ نے سلام بھی کیا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ایک گروہ کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، یعنی جب رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے ہفتے گزر چکا ہے کہ غسل دے کر کے تیار کر دیا گیا، تو پہلے یہ دونوں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ یہ پوری عربی عبارت میں ترجمہ سناتا ہوں۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا اتباع کیا، اللہ ہم سب کو بھی بنا، اور ہم کو آپ کے ساتھ جمع کر، اور ہم کو قیامت میں کن کے ساتھ جمع کر؟ حضور کے ساتھ۔ آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے، اللہ کی رضا چاہتے۔ یہ عربی میں انہوں نے کہا، اور جیسے ہم لوگوں کے یہاں جنازے پڑھتے نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ نہیں پڑھا گیا، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو یہ تو مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، آپ تو زندہ تھے، اس لیے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور ان سے پہلے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، پچھلے ہفتے سنا دیا تھا آپ کو، یہ سب گئے فردن سلام کر کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے آمین کہی۔ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح کہا۔ یہ جو عربی کی عبارت کا ترجمہ کا کیا ہے، سب لوگوں نے اسی طرح حضور سے کہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ
اور ان کے دونوں صاحب زادے فضل اور قسم نے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ جب دفن سے فارغ ہو گئے تو کوہان کی شکل میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت تیار کی اور پانی چھڑک دیا۔ تربت تیار کی، اونچی قبر جو ہم لوگوں کیا جاہلیت میں بناتے اس طرح نہیں، اونٹ کی کوہان کی طرح۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دفن سے فارغ ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس مصیبت کبریٰ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔ جی، اور کسی نے کیا زبردست شعر کہا ہے، وہ عربی میں ترجمہ سناتا ہوں۔ یا خیر من دفنت بالقاء آدمہ، یہ پورے اشعار ہیں۔ اے ان تمام میں بہترین ہستی جن کی ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئی ہیں اور ان کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے مہک اٹھے، میری جان اس قبر پر قربان جس میں آپ تشریف فرما ہیں، جس میں پارسائی، سخاوت اور شرافت موجود ہے۔ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی شفاعت کی اس وقت امید لگائی جائے گی جبکہ پلسرات پر قدم پھسل رہے ہوں گے۔ یہ اشعار ہے۔ پھر اس کے بعد کیا اشعار اور بھی پڑھے۔ آئے وہ قبر جو ایک پاکیزہ شخصیت کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، تجھ پر باہر مکان اللہ کی سلامتی اس وقت تک برستی رہے جب تک بانڈ صبا چلتی رہے اور جب تک خوش آواز پرندے طویل القامت نرم و گداز اور خوشبودار درختوں پر گنگناتے رہیں اور جب تک پتے پھر پھراتے رہیں اور جب تک پرندے ترنم گاتے رہیں اور جب تک صاحب شوق نجد کے باشندوں سے وصال کا مشتاق رہے۔ اے آل بیت اطہار، تمہارے ذکر خیر کے سوا میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، میں تو مارے شوق کے تمہاری چوکھٹ پر اپنے رخسار کو رگڑتا رہوں گا۔ یہ اشعار کہے اور لوگ اپنے اپنے گھرے کو چلے گئے۔ تو گویا کہ سچے انبیاء پر ان کی زندگی میں اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی درود و سلام لوگوں نے پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے ہی رہیں گے، جبکہ جھوٹا پر کوئی سلام نہیں پڑھتا اس پر تو اللہ ہی نے کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق فرمائے اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بھی بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔